السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں لیور کینسر کے حوالے سے۔ ڈاکٹر سید نجیب نعمت اللہ از ہیئر ود اس۔ آپ کنسلٹنٹ آنکالوجسٹ ہیں SIUT میں، اور اس کے علاوہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل میں بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سر ویلکم ٹو دی پروگرام۔ اور آج لیور کینسر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ لیور کینسر کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور کس سٹیج تک آ کر اس کا علاج جو ہے وہ مکمل طور پر ممکن ہے آسانی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو آگے کی اس کی علاج کی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ مجھے یہاں پہ بلانے کا اور یہ موقع فراہم کرنے کا کہ میں لوگوں کو اور یہ بتاؤں کہ جی کینسر کیوں ہوتا ہے، اسپیشلی لیور کینسر۔ جی، سب سے پہلے میں کیوں سے بات شروع کرتا ہوں کہ جی لیور کینسر کیوں ہوتا ہے۔ لیور کینسر کی ایک بڑی وجہ ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے۔ اوکے۔ اور ہیپاٹائٹس بی اور سی جن لوگوں کو ہوتا ہے ان میں لیور کینسر کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اوکے۔ تو عام طور پہ جو لوگ لیور کینسر ہیپاٹائٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ مریض کا الٹرا ساؤنڈ اور ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے الفا فیٹوپروٹین، اس کو مانیٹر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جگر کے فنکشنز کو، کیونکہ جگر جو ہے ان وائرس کی وجہ سے سکڑ جاتا ہے، جس کو سیروسس کہتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی نشان نظر آئے جگر میں تو پھر ایک شبہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لیور کینسر ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ کیوں ہوتا ہے۔ جی۔ دوسرا ہے کہ اس کو کیسے تشخیص کی جاتی ہے۔ جی۔ الٹرا ساؤنڈ پہ جب کوئی چیز نظر آتی ہے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے CT اسکین۔ یہ کچھ کینسرز میں سے ایک کینسر ہے جس میں بائپسی کی ضرورت نہیں ہوتی عام طور پہ۔ CT اسکین ہمیں بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ لیور کینسر ہے یا نہیں ہے، اس کی اسپیسیفک فائنڈنگز ہوتی ہیں CT اسکین کی۔ صحیح۔ تو ہمیں بائپسی کی عام طور پہ ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی مریض کو اگر ہیپاٹائٹس بی سی ہے، جگر سکڑا ہوا ہے اور ساتھ میں جگر میں دھبے آ گئے اور CT کہہ رہا ہے کہ جی یہ جگر کا کینسر ہے، جی، تو پھر ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں بغیر بائپسی کے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک علاج کا تعلق ہے، علاج میں اس کے دو علاج ہیں جو اس کو کیور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک، یا تو اس کو نکال دیا جائے آپریشن کر کے اس حصے کو جگر کے، سرجری۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی جگر کے حصے کو نکال دیں گے تو جگر بچے گا کتنا، کام کیسے کرے گا؟ جگر تو بہت امپورٹنٹ آرگن ہے۔ جی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگر جو بنایا ہے وہ اس طرح بنایا ہے کہ 20% بھی اگر بچے تو وہ کام صحیح کرتا ہے۔ 80% ہمارے پاس اسپیئر پارٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا احسان ہے، اس لیے جگر کے اس حصے کو نکالا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو کینسر کا علاج ہو۔ بعض مرتبہ جگر بھی بہت سکڑ جاتا ہے، اس میں کینسر بھی ہوتا ہے، تو اگر آپ کینسر نکال بھی دیں تو پیشنٹ جو ہے وہ سیروسس سے زیادہ پرابلم میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایسے مریضوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا ان کا لیور ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ صحیح۔ اگر وہ لیور ٹرانسپلانٹ کی جو گائیڈ لائنز ہیں، جو ریکمنڈیشنز ہیں، اس پہ پورا اترتا ہے تو لیور کسی بھی رشتہ دار سے لے کے ایک حصہ جگر کا مریض اس دوسرے بندے کا جگر ٹیشوز آپس میں ملتے ہوں تو وہ ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے۔ ٹرانسپلانٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف جگر کا کینسر ختم ہو جاتا ہے بلکہ سیروسس بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے علاج ہے بیسیکلی جگر کینسر کا۔ بعض وقت جگر کے کینسر کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں بہت ایڈوانس سٹیج میں کہ نہ ان کا سرجری ہو سکتی ہے، نہ ان کی ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے لیور کا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت زیادہ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جگر میں بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ پیشنٹ جو ہیں وہ فالو نہیں کرتے گائیڈ لائنس، ٹھیک ہے، کہ جب الٹرا ساؤنڈ کرواتے رہیں، بلڈ ٹیسٹ کرواتے رہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں پھر ہم کچھ علاج ہوتے ہیں جو لیور سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جس میں لیور کے اس جگہ کو انجیکشن دے کے جلا دیا جاتا ہے، صحیح۔ یا اگر بہت چھوٹا زخم ہے تو اس کو ریڈیو فریکوینسی ابلیشن کہتے ہیں۔ جی۔ آواز ریڈیو فریکوینسی کی لہروں سے اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا ایک ٹیس ہوتا ہے جس میں اس کے خون کی سپلائی بند کر دیتے ہیں اس حصے کی۔ صحیح۔ تو یہ بھی دوسرے علاج کے طریقے ہیں جس سے آپ بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے۔ ختم کرنے کے صرف دو ہی طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر بات اس سے بھی آگے چلی جائے کہ جی بیماری جگر سے باہر نکل جائے۔ اچھا، ایسا بھی ہو رہا ہے؟ جی، یہ کینسر جو ہے کہتے ہیں بادشاہ ہے، تمام بیماریوں کے بادشاہ کینسر ہے۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ جو مرضی کرتا ہے، کینسر بھی جو مرضی کرتا ہے۔ تو کینسر جو ہے وہ جسم کے کسی حصے میں بھی جا سکتا ہے، وہ پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، وہ ہڈیوں میں چلا جاتا ہے،
ایسی صورت میں جگر کا علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اوکے. پھر آپ کو کوئی دوائی دینی پڑتی ہے تاکہ بیماری ہر جگہ سے کنٹرول ہو. تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ دوائیں ہوتی ہیں جی. انجیکشنز اور ٹیبلٹ کی صورت میں. پہلے کوئی دوائی کیموتھراپی اس میں اثر نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو نئی دوائیں آئی ہیں ٹارگیٹڈ تھراپی اور امیونوتھراپی, اس طرح کی چیزیں جو کہ کاسٹلی بہت ہیں. جی. کچھ مریضوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے تمام تر ان سوالات کے جوابات دے دیے کہ جو علاج کے متعلق ہیں یا پھر کینسر کیوں ہوتا ہے اس کے حوالے سے. اگر ایک انسان کو یہ ڈائگنوز کرنا ہو کہ کب اسے ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جانا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں عطائی ڈاکٹرز کے پاس جانے کا جو ہے رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے. محلوں کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹرز نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں, تو یہ والا مسئلہ ہمارے یہاں ہے, پایا جاتا ہے. اور کراچی کی بہت ساری آبادیاں جہاں یہ مسئلہ ہے, ان عطائی ڈاکٹرز کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ انہی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. تو کب سیلف ڈائگنوز ہو سکتا ہے کہ اب مجھے جو ہے وہ جانا چاہیے بڑے ہاسپٹل میں اچھے ڈاکٹر کے پاس؟ میں ایک اسٹیپ اور پیچھے آؤں گا. ٹھیک ہے. کہ جی پریونشن, صحیح. کیا ہم اس کینسر کو پریونٹ کر سکتے ہیں؟ تو تمباکو کے بعد تمباکو سب سے بڑا پریونٹیبل کاز ہے کینسر کا. ٹھیک ہے. چاہے وہ چبانے والا ہو چاہے وہ اسموکنگ ہو. اوکے. تمباکو کے بعد دوسرے نمبر پہ جو پریونٹیبل کاز ہے وہ ہیپاٹائٹس ہے. صحیح. ہیپاٹائٹس پھیلتا جو ہے وہ کس سے ہے؟ ایک تو تیز دھار کے آلات, جو اگر فرض کریں کہ آپ باربر کے پاس جاتے ہیں شیو بنوانے کے لیے اور ایک ہی ریزر وہ یوز کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے پھیل سکتا ہے. سرنجز یا نیڈلز وہ اگر ایک کے دوسرے میں استعمال ہوں تو کیا یہ ہیپاٹائٹس پھیل سکتا ہے. اور دوسرے طریقے ہیپاٹائٹس پھیلنے کے. صحیح. یہ بڑے آسانی سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو پریونشن از بیٹر دین کیور. ایگزیکٹلی. اچھا, اگر کسی کو یرخان ہوتا ہے تو یرخان عام طور پہ ہیپاٹائٹس اے ہوتا ہے جو کہ خود ہی صحیح ہو جاتا ہے ٹائم کے ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں صحیح ہو تو پھر ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کہ جی یہ ہیپاٹائٹس بی یا ہیپاٹائٹس سی نہ ہو, جس کو عام طور پہ کالا پیلیا بھی کہتے ہیں. صحیح. یہ خطرناک ہے. اوکے. اور یہ جو ہے آگے چل کے کینسر کر سکتے ہیں. اس کا علاج بھی اب آ گیا ہے. تو ایسے مریض جن کو ہیپاٹائٹس بی یا سی ہو وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اسپیشلی جگر کے ڈاکٹر کے پاس, علاج کروائیں اور ان سے فالو اپ کرتے رہیں تاکہ کینسر کے اوپر نظر رکھی جائے کہ جی کینسر تو نہیں ہو رہا, اگر ہو رہا ہے تو اس کو ارلی سٹیج میں پک کر کے بغیر آپریشن کے بھی اس کو صرف جلا کے ختم کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی آج کل ہمارے یہاں ویکسینز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں. پیدائشی بچوں کو جو ہے وہ 2.5-3 سال کی عمر تک بھی ویکسینز لگ رہی ہوتی ہیں. تو آیا کہ ویکسین بھی کوئی جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سی اور ہیپاٹائٹس بی سے بچنے کے لیے کوئی ہے, یا پھر یہ جو ہے وہ صرف علاج ہی ہو سکتا ہے جب؟ بالکل, ہیپاٹائٹس بی کے لیے ویکسین ہے. اوکے. جو کہ اب تو میرے خیال میں بچوں کو جو ویکسین لگتی ہیں اس کے جو پروگرام ہے جسے EPI کہتے ہیں, جی اس میں شامل ہے. اوکے. ہیپاٹائٹس سی کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہیپاٹائٹس بی کا ویکسینیشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے تمام تر باتیں اس کے متعلق کر لیں, تو اب تھوڑا سا اگر ریکویسٹ میں یہ کروں آپ سے کہ فیسلٹیز جو پاکستان کے اندر جو علاج کی سہولیات موجود ہیں, خاص طور سے شہر کراچی کے اندر, اس کے حوالے سے ایک عام آدمی یا متوسط طبقے سے بھی نیچے کی کیٹیگری کے اگر غریب طبقے کی بات کی جائے تو وہ جو ہے وہ علاج کی سہولیات کہاں سے مستفید ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, جگر کے شعبے جو ہیں وہ ایون سول ہاسپٹل میں بھی ہیں اور جناح ہسپتال میں بھی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ وہ جائیں, اپنے آپ کو ٹیسٹ کرائیں, اور اگر کینسر نکلتا ہے تو ان دونوں ہاسپٹل میں کینسر کا علاج بھی ہوتا ہے. اوکے. ہو سکتا ہے کہ ٹرانسپلانٹ آپ کو وہاں پہ نہ ملے, ٹرانسپلانٹ کے لیے آپ کو کسی اور بڑے ادارے میں جانا پڑے, لیکن سرجری اور دوسرے جو طریقے علاج ہیں جو میں نے بتایا وہ آپ کو کچھ ان ہسپتالوں میں بھی مل جاتے ہیں. رائٹ. ہاں دوائیں جو ہیں وہ بہت کاسٹلی ہیں, لیکن دوائیوں کا فائدہ بھی بہت کم مریضوں کو وقتی طور پہ ہوتا ہے. اچھا. تو اس اسٹیج پہ آ کے مریض کو, جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی مریض اگر بیماری کے اس اسٹیج پہ آ گیا جس میں بیماری آپ ختم نہیں کر سکتے, کنٹرول کر سکتے ہیں, جی اور کنٹرول کرنے میں بھی جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ فرق نہیں ڈالتی, تو ایسے مریضوں کو میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو, گھر نہیں بیچنا, قرضہ نہیں لینا.
صحیح صحیح صحیح. کیونکہ بہت سارے NGOs ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اس کام میں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس ایک فرض کریں ₹1,00,000 جی, اور ₹1,00,000 میں آپ 10 مریضوں کو صحیح کر سکتے ہیں اور ایک مریض کو کنٹرول کر سکتے ہیں بیماری, تو آپ وہ ₹1,00,000 کہاں استعمال کریں گے؟ اچھا سوال ہے. مریض تو ایک ہے نا, جی تو وہ چاہتا ہے کہ میرا علاج ہو, جی لیکن ان کے پاس بہت سارے مریض ہیں, بالکل تو وہ ان کی پرائرٹی ایسے مریض ہوتی ہیں جو کہ کیوریبل ہوں. صحیح. کیور میں پیسہ عام طور پہ کم لگتا ہے اور مریض صحیح ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. صحیح. کنٹرول میں پیسہ زیادہ لگتا ہے اور مریض کے چانسز صحیح ہونے کے نسبتاً کم ہوتے ہیں. رائٹ. تو اس لیے مہنگے علاج اتنے زیادہ اویلیبل نہیں ہیں شہر میں, ٹھیک ہے. لیکن اس سے بہت زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا. جو چیزیں اویلیبل ہیں آئی تھنک وہ بیماری کو ختم کرنے کے اسٹیج میں کارآمد ہر ایک کو میسر ہیں. ٹھیک ہے. آلرائٹ ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ڈاکٹر سید نجیب نعمت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اور ناظرین, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پروگرام میں, اسی سیریز کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اور یہ جو تمام تر انفارمیشن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے لیور کینسر کے حوالے سے, اس تمام تر پروگرام کو, اس تمام تر سیشن اور اس تمام تر کیمپین کے اندر ہمارے ساتھ اشتراک کیا ہے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن نے. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.